रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी कैसी चल रही है। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक महर का, मुंतहा चौहान। ये नावल है ज़िद्दी इश्क मेरा, उसका भी सीज़न 2 है और ये यानी हक महर का भी सीज़न 2 है। किस्त नंबर 11। ओहो कशिश, अब चलें भी और कितना वक़्त लगाएंगी आप। यामीन ने झुंझलाते हुए पूछा था। बस आ गई आपका बेटा कहाँ है। साड़ी का पल्लू ठीक करती वो इस वक्त इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद साड़ी में वो आज भी यामीन को 20 साल की लग रही थी और सीधा उसके दिल में उतरती जा रही थी। यही तो मोहब्बत है कि मोहब्बतें उम्र कम कहाँ देखती हैं। लगता है आज आपके इरादे मुझे फिर से घायल करने के हैं। यामीन ने उसके पास आते ही बेखुद होते पूछा। बहकने की कतई ज़रूरत नहीं है, देर हो रही है, चलें जल्दी चलें। और साहबजादे का भी कुछ पता चला। हर काम में तेज़ी है इस लड़की की। यामीन इसके यूं रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क करने पर झुंझलाया था। लड़की एकदम खुद ही अपनी बात पे वो ठिठरा। इतने साल बाद भी ये लड़की क्या यामीन, इस औरत ने दिमाग ख़राब कर दिया है। यामीन सर झटके इसके पीछे बाहर निकला था। सब इस वक्त आनिया की तरफ पीरज़ादा मेंशन जाने की तैयारी में थे। गुलबानो सामान रखवा दिया और गिफ्ट्स वगैरह भी सब। कशिश ने गुलबानो को मुखातिब किया। जी जी सब काम हो गए, आप बेफिक्र रहें। गुलबानो जल्दी से बोली थी। ठीक है, आप और शाज़मा भी साथ चलेंगी, जबकि फरीदा बाजी से कह दें वो घर पे रुकेंगी। एक तसलसल से वो ऑर्डर लगाती यामीन की नज़रों का मरकज़ बनी थी हुई थी कि ये लड़का बिना कॉल भी पिक नहीं कर रहा। आपको मुझे देखने से फुर्सत मिल जाए तो आप बेटे को कॉल करके पूछेंगे किधर है। कॉल बंद करती वो यामीन को बोलती से गड़बड़ाने पे मजबूर कर गई थी। यामीन ने रुख पलट के मीर हादी को कॉल की थी, लेकिन कॉल पिक ना हुई। थोड़ी देर में मैसेज ट्यून बजी। क्या हुआ, क्या कह रहा है मीर हादी, कशिश ने पास आते पूछा। मैसेज है कि आप लोग चले जाएं, वो मीटिंग ख़त्म करते सीधा वहीं आ जाएंगे। एक तो ये लड़का, कशिश झुंझलाई। अच्छा चलें, हम तो चलते हैं, आगे देर हो रही है। कशिश ने बाहर निकलते कहा। हवा के घोड़े पे सवार रहती हैं ये मोहतरमा हर वक्त। दादी की तबीयत नासाजी की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए। यामीन भी फरहाद को दादाजी के मुतालिक आगाह करता सिकंदर साहब और सवेरा बेगम के साथ बाहर निकला था। आनिया के हाथ में वही पेंडेंट था जो इसके गले में था। एक जैसे दो पेंडेंट, बिल्कुल जैसे एक जैसे कैसे हो सकता था। आनिया परेशान हुई थी। ये पेंडेंट उसके पास पूरे 1 साल से था और वो इसे अपनी कबर्ड में रख के इसके मुतालिक यकसां भूल चुकी थी। लेकिन एक अब वैसा ही पेंडेंट देख फिर से इसे याद आ गया था। वो परेशान बैठी थी कि हानिया अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ आप यहाँ बैठी हैं और बाहर आपके ससुराल वाले आ चुके हैं और आपका पूछ रहे हैं। अब आप भी जाए ना। हानिया आनिया हानिया आनिया ने परेशानी से इसे पुकारा था। ये देखो, आनिया ने पेंडेंट उसके सामने लहराया। वाह, सो ब्यूटीफुल। आपका मुंह दिखाई का है, हानिया ने इश्तियाक से पूछा। मुंह दिखाई का ये है। अब की बार अपने गले में पहने पेंडेंट को निकाल कर सामने किया। हानिया हैरान हुई, दोनों को हाथ लगा के चेक किया। 19-20 का भी फ़र्क नहीं था, दोनों का सेम डिज़ाइन था। ये कहाँ से मिला आपको, सोचते हुए हैरत से पूछा। ये मेरी गाड़ी। बीबी जी आ जाएं, बाहर बुला रहे हैं। मुलाजमा ने दरवाज़ा खटकाते हुए इतला दी। बात अधूरी रह गई। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और खामोशी से उठती बाहर आ गई। सब ने मिलके खाना वगैरह खाया। सभी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मीर हादी ना आ सका, जिसका सब ने अफसोस तो हुआ था, लेकिन उसकी मीटिंग अहम थी। सब जानते थे कि बिज़नेस इसी तरह होता है और वैसे भी वो कल अच्छा खासा वक़्त गुजार के गया था, तो सभी ने कोई ज़्यादा एतराज़ ना किया। कशिश ने सबको गिफ्ट दिए थे। इन सब की ज़रूरत नहीं थी भाभी, आपने बेवजह तकल्लुफ़ किया। अचानक से इब्तिसाम की बात पे अब्रश ने सर उठाकर इसे देखा। कैसे ज़रूरत नहीं भाई, ये तोहफ़े तोहफ़ तो आपस में मोहब्बतों को बढ़ाते हैं और अच्छा लगता है मिल बैठना। और अब तो एक ही हो गए हैं ना सब। अच्छा है सब, लेकिन तोहफ़े तो हमने भी लिए हुए हैं, वो आपको लेके जाने हैं। अब्रश ने मुस्कुराते हुए कशिश की तरफ
کشش کی بات کا جواب دیا تو وہ مزید مسکرا دی۔ بے شک ہم بالکل انکار نہیں کریں گے، تحفے تحائف لینے دینا، مجھے کتنا اچھا پسند ہے نا۔ کشش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ یامین نے سر جھٹکا۔ آپ اب یہ اگر تم نے جواب نہ دیا تو کس کے کہنے پہ تم میرے آفس آئے تھے تو تمہیں سیدھا اوپر پہنچا دیا جائے گا، سرد اور خونخوار لہجے میں کہتے میر ہادی سامنے والے کا خون کچھ کر گیا تھا۔ سر پلیز، مجھے نام نہیں پتا، بس ہمیں تو فون آیا تھا کہ آپ کے آفس سے بلو فائل ان تک پہنچانی ہے جو آپ کے لاکر میں ہے۔ آپ کے آفس کا سارا پتہ انہوں نے سینڈ کیا تھا اور کہاں پہنچانی تھی وہ ہمیں بعد میں بتانے والے تھے، جس کی نوبت آپ نے آنے نہیں دی۔ بلو کلر کی فائل، ہادی تو وہیں اٹک گیا تھا اور وہ آنکھیں سختی سے میچتا وہ دوبارہ کھلتے سامنے والے کو دیکھنے لگا۔ اس کا جی چاہا سامنے والے کے ہزاروں ٹکڑے کر دے۔ مجھے وہ نمبر چاہیے جس پہ یہ سب کہا گیا تھا۔ میر ہادی اپنے اندر کے غصے کو ضبط کرتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ جی وہ موبائل ان کے پاس ہے، اس میں ہے، وہ دھیرے سے منمنایا۔ میر ہادی نے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے ثابت میں سر ہلایا اور دونوں اس روم سے باہر آ گئے۔ عمران نے اس شخص کو اپنے اپارٹمنٹ میں قید کیا تھا اور اچھی خاصی اس کی درگت بنا چکا تھا۔ پولیس کیس بننے سے پہلے وہ خود اس کا کلا کما کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے موبائل چیک کیا تھا، وہ کوئی پرائیویٹ نمبر تھا۔ سارا ڈاٹا بھی نکلوایا ہے لیکن وہ نمبر کسی کے یوز میں نہیں ہے۔ تم جانتے ہو بلو فائل کس چیز کی ہے؟ میر ہادی پرسوچ انداز میں دھیرے سے پوچھا۔ عمران نے سوالیہ نظروں سے میر ہادی کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ انتہائی کرب تھا ان آنکھوں میں۔ ایک پل کو عمران بھی سہم گیا تھا۔ ناچیں گے ہم، گائیں گے ہم، کیا دن ہوگا وہ جب تو دلہن بنے گی۔ وہ وقت بہت بے رحم ثابت ہوا تھا۔ ہر طرف دیپ جلتے، وہ لمحہ اس کی میں آنکھوں میں گھومنے لگا تھا۔ یہ گلیاں، یہ چوبارہ، تیری یادیں یاد دلائیں گے، بن تیرے یہ سب مل کے مجھ کو آپ بہت ستائیں گے، لیکن اپنے غم سے تیری خوشی سجاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے سارے گھر میں دیپ جلاؤں گا۔ ایک بھائی اپنی بہن کے لیے درد کوئی الفاظوں سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ روئے گا دل میرا پھر بھی ناچے گائے گا، دروازے پہ تیری بارات لائے گا، ڈولی میں بٹھا کے تجھے لے جائے گا، گاتا مسکراتا تیرے بھیا رہ جائیں گے۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ دنیا جہان سے بے خبر اپنے درد کے ساتھ ہی جی رہا تھا۔ شدید کرب میں مبتلا تھا وہ درد، جس کو کوئی دوا نہیں تھی، جس کا کوئی مرہم نہیں تھا، جس کا کوئی مداوا نہ تھا۔ 1 سال پرانا زخم تھا، کہاں اتنی جلدی بھر سکتا تھا۔ وہ بظاہر مضبوط نظر آنے والے شخص اس وقت رو رہا تھا۔ وہ اپنا درد کسی سے نہیں بانٹ سکتا تھا، وہ اپنے درد کے ساتھ جی رہا تھا، وہ درد جس کے ساتھ اس کی اپنے ماں باپ بھی جی رہے تھے۔ دراز کے لاکر کو کھولتے ہوئے ایک تصویر نکال چکا تھا، وہ تصویر جو اس کی آخری ایک نشانی تھی اس کے پاس۔ کیا دن ہوگا وہ جب تو دلہن بنے گی۔ وہ بنی تھی دلہن، ایسی دلہن جس کے روپ کی مثالیں پورے شہر نے دی تھیں، ایسی خوبصورتی جو کہیں دکھنے کو نہ ملی تھی۔ وہ آسمان سے اتری کوئی حور پری ہی تھی۔ سب نے اس کے نیک نصیب کی دعا کی تھی، لیکن نصیبوں کو گرہن تو لگ گیا تھا نا، جو سب کچھ اجاڑ کے لے گیا۔ اپنے سینے کے ساتھ اس تصویر کو لگائے وہ ریولونگ چیئر پہ جھول رہا تھا۔ میرا دل، میری جان، میری زندگی تیری ہر خوشی میں ہے، میری ہر خوشی۔ کیا دن ہوگا وہ جب تو دلہن بنے گی۔ دھیرے سے آنکھیں کھولتے وہ اپنی آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی تڑپتے دل کو کسی بے قرار میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولتا وہ گہرے لمبے سانس لینے لگا۔ روئے گا دل میرا پھر بھی ناچے گائے گا، دروازے پہ تیری بارات لائے گا، ڈولی میں بٹھا کے تجھے لے جائے گا، گاتا مسکراتا تیرا بھیا رہ جائے گا۔ یامین موبائل پہ کال سنتا اب تھوڑا پریشان ہوتا آنیا کی طرف آ گیا۔ وہ دروازے پر نوک کیا تھا تو کچھ ہی دیر میں کھل گیا تھا۔ بیٹا کوئی پریشانی تو نہیں؟ کسی خیال کے تحت پوچھ لیا تھا۔ نہیں انکل، آنیا نے مسکرا کر جواب دیا۔ بیٹا میر ہادی آفس میں ہے، شاید انہیں آنے میں دیر ہو جائے تو آپ فکر مند نہ ہوئیے گا۔ جی انکل، آنیا نے ابھی بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میر ہادی کی ماما نا اس کی بہت ٹینشن لیتی ہیں،
تو انہیں مت بتائیے گا کہ میر ہادی لیٹ آئے ہیں۔ اصل مدعے پہ آتے وہ بولے تو آنیہ نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں احتیاط کروں گی، آنیہ نے فقط انہیں تسلی دی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ لیکن سیڑھیاں اترتے ان کے چہرے پر سنجیدگی نے احاطہ کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے اس وقت میر ہادی ڈارک روم میں ہونے کا کیا مطلب تھا۔ وہ پرانے پلوں کو یاد کرتا افسردہ تھا۔ یہ دکھ اور درد دونوں باپ بیٹے سہ لیتے تھے، اکیلے میں رو لیتے تھے، لیکن کشش کے سامنے وہ نارمل رہتے تھے۔ آج وہ پھر ماضی کی ان یادوں میں خود کو غرق کیے ہوئے تھا۔ وہ جب تک گھر آ نہیں جاتا تھا میر ہادی یا امین سکندر کو سکون کی پل نہیں آنے تھے۔ دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ زخم ایسے تھے کہ مانو جسم کے اندر تک جھاڑیوں نے گھس کے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ ذرا کی ذرا آنکھیں کھولتی وہ کسمسائی۔ سامنے اجنبی چہرہ دیکھ کر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ کیسی ہیں اب آپ؟ سامنے کھڑے شخص نے بہت ادب سے دریافت کیا۔ میں کہاں؟ وہ گھبرائے نہیں ہیں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، ٹینشن نہ لیں پلیز۔ اسے پینک ہوتا دیکھ کر فوراً سے وہ بولا تھا، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ آپ کون ہیں؟ یہ اٹھتے ہوئے وہ ڈرتے گھبراتے بولی تھی۔ ریلیکس، آپ محفوظ ہیں، آپ پلیز مجھے دوست سمجھیں۔ وہ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جو آپ کے پیچھے پڑے تھے اور آپ کو کیوں مارنا چاہتے تھے۔ آہان کو اس کا انداز کچھ ایک آنکھ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے جھاڑیوں میں گرتے نظر آئی تھی۔ اس وقت وہ وہاں اپنی گشت میں مصروف تھا کہ جھاڑیوں پہ کچھ گرنے کی آواز سے وہ چونکا تھا۔ وہاں پہنچا تو اسے ایک لڑکی نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس وقت وہ سامنے نہیں آ سکتا تھا، وہ سیکرٹ مشن پہ تھا، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد کرنے کا سوچا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد وہ اس کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے بعد بالآخر اسے ہوش آ گیا تھا۔ مجھے نہیں بتانا آپ کو، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس لڑکی نے ہاتھ جوڑے، وہ رو دی تھی۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، میں آپ کی مدد۔ آہان کو سمجھ نہیں آیا کیا کہہ کے اسے مطمئن کر سکے۔ مدد آپ کیوں کرنے لگے؟ میری مدد بنا کسی غرض کے کون کرتا ہے کسی کی مدد؟ وہ تلخ ہوئی تھی۔ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے، آپ کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا تو حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ آہان نے پورے یقین سے اس نازک سی لڑکی کو باور کروایا تو کچھ پل وہ چپ ہی ہو گئی تھی۔ مجھے بنا کسی رشتے کے کسی پہ اعتبار نہیں کرنا، پلیز مجھے جانے دیں اور میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ اس نے پھر ابھی آہان کی بات نہیں مانی۔ آپ مجھے ان لوگوں کا پتہ بتا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی حفاظت کے ذمہ کس حق سے، کس اور رشتے سے؟ وہ پھر تلخ ہوئی تھی۔ آہان کو سمجھ نہیں آیا وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ کیسا رشتہ چاہتی ہیں آپ؟ بھائی بہن؟ آہان نے اس کے دل ایک حال جاننے کی کوشش کی تھی۔ بھائی؟ اس نے زیر لب بہت دہرایا تھا۔ روئے گا میرا دل پھر بھی ناچے گا، دروازے پہ تیری بارات لائے گا، ڈولی میں بٹھا کے تجھے لے جائے گا، گاتا مسکراتا تیرا بھیا رہ جائے گا۔ بتائیں، میں آپ کو کوئی اپنی بہن نہیں؟ بھائی کا رشتہ سگا ہو تو ہی پائیدار ہوتا ہے۔ مجھے اپنی عزت بنانا ہوگا آپ کو، مجھے سے نکاح کرنا ہوگا آپ کو۔ ایک دم سے اس لڑکی کے منہ سے نکلے الفاظوں پہ آہان تو گمسم ہو گیا تھا۔ نکاح زیر لب دہرایا، جبکہ اپنی اتنی کم آواز پہ وہ خود بھی سنائی نہیں دیا۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بس مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ مشکل اٹھتے ہوئے بولی تھی، پلیز آپ کو جو کافی چوٹیں آئی ہیں، جو چوٹیں میں 1 سال سے کھا چکی ہوں، اس کے آگے یہ چوٹیں کچھ نہیں ہیں۔ وہ بیزاری سے بولی، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں، ضروری نہیں نکاح، ضروری ہے آپ میری مدد کریں گے تو بدلے میں کچھ نہ کچھ مانگیں گے، اور لڑکی کے لیے اس کی عزت کے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی عزت بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں نہیں رک سکتی۔ میں آپ کو پولیس پروٹیکشن دوں گا، آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن مجھے اعتبار نہیں ہے کسی پہ بھی۔ وہ پھر سے بات کاٹتے ہوئے بولی، پھر اس بات پہ اعتبار ہے کہ میں نکاح کے بعد آپ کو چھوڑوں گا نہیں؟ آہان کو بھی اس کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ میرا نصیب ہے، لیکن بنا کسی ٹھوس رشتے کے میں یہاں ایک پل نہیں رک سکتی۔ اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولی تھی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آہان کو اسے روکنا تھا، اس کے ذریعے وہ اپنا مشن مکمل کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا پیچھا کرنے والوں میں سے ایک سلطان کا آدمی تھا جس کی آہان کو تلاش تھی۔ وہ یقیناً یہ لڑکی اس کے مشن میں اس کی مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ ان کے اڈے کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتی تھی۔ وہ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ 1 منٹ،
आहान की आवाज़ पे एक पल को वो रुकी थी और पलटी। अगर एतबार का मेयार निकाह ही है तो ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। आहान की आवाज़ में ज़रा भी लर्जिश न थी, अलबत्ता दिल ने सख्ती से नफी की जो वो नज़रअंदाज कर गया था। रात के 3 बजे आनिया खटके की आवाज़ पे जागी थी। मीर हादी का रात 3 बजे आना, वो परेशान हो उठी थी। आप ठीक हैं? आनिया ने परेशानी से इससे पूछा, वो जो रत जगहों का पता दे रहा था। आनिया की आवाज़ पर उसकी जानिब पलटा। सो जाएं, आवाज़ में सर्दपन था। आनिया एक लम्हे को इस शख्स को देखे गई। क्या हुआ, आपकी तबीयत? आनिया फिक्रमंदी से उसके पास आई थी। आपको एक बात समझ नहीं आती है? नहीं आई? सो जाएं जाके। अब की बार हो बिना इसे देखे तल्ख हुआ था कि आनिया सहम के 2 कदम पीछे नम उसकी आंखें नम हो गई थी। रुख पलट के मीर हादी सख्त कदम लेता स्टडी रूम का रुख कर चुका था। गाल पे लड़खड़ाता अपना आंसू उंगलियों पे पोरों पे उठाते हुए वो दिल छोड़ बैठी थी। मीर हादी का तल्ख अंदाज इसे अंदर तक तोड़ गया था। इस शख्स के जैसे जैसे करीब होने लगती, यह शख्स एक ही रूप में सामने आ जाता और वो सोच में पड़ जाती, इसका असल रूप कौन सा है? जारी है